العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم مسلمانوں کو ایک ایسی کتاب عطا کی ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بہت زیادہ کافی ہے. الفاظ کم ہیں. وہ کتاب اتنی عظیم ہے، اتنی عالی شان کتاب ہے کہ اس کتاب کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک رکوع میں، ایک ایک ورق میں، ایک ایک صورت میں، ایک ایک سپارے میں ہماری رہنمائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. دعا ہے اللہ احکم الحاکمین سے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس قرآن سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جو قرآن کی تفسیر ہیں، جو قرآن کا خلاصہ ہے، جو قرآن کی گرامر ہے، جو قرآن کے احکامات اور اصول کو کھول کھول کے بیان کرنے والی نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. اللہ ہم سب کو ان احکامات پر بھی عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، محرم الحرام کا مہینہ جاری اور ساری ہے. محرم الحرام کے مہینے میں جو بدعات، جو خرافات، جو غیر شرعی کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والے کام تو پچھلے 2-3 جمعوں میں ہم نے سماعت کر لی ہے. محرم کے بعد اسلامی مہینہ جو اگلا آتا ہے اس کا نام ہے سفر. اور سفر ایک ایسا مہینہ ہے، ویسے تو قرآن نے اعلان کیا، احادیث کو ہم پڑھیں گے تو اللہ احکم الحاکمین یہ اعلان کرتے ہیں کہ سارے کے سارے مہینے کس کے ہیں؟ بولیں کس کے ہیں؟ سارے کے سارے مہینے اس اللہ کے ہیں. وہ سارے کے سارے مہینے، ان سارے مہینوں کے دن، ان سارے مہینوں کے ہفتے، ان سارے مہینوں کی گھڑیاں اور ان کے لمحے، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ہفتہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے اور مہینوں میں سے کوئی بھی ایسا لمحہ اور گھڑی نہیں ہے کہ جس کو رب العالمین نے منحوس بنایا ہو، جس کو نحوست والا بنایا ہو. حضرات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم اپنی اصلاح کریں گے ماہ سفر کے حوالے سے. قرآن مجید کے اندر رب العالمین اعلان فرماتے ہیں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے. ماہ سفر کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے، کئی بد عقیدہ لوگ اپنے کمزور عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس کمزور عقیدے پر یوں زندگی گزارتے ہیں، اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے اکثر اوقات لوگوں کے دل و دماغ میں ایک چیز کو کوٹ کوٹ کے شیطان نے بھر دیا ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے. اس مہینے میں کوئی بھی کام شروع کرو گے وہ کام توڑ نہیں چڑھے گا، اس کام میں برکت نہیں ہوگی، وائنڈ اپ ہو جائے گا. اگر اس مہینے میں آپ شادی کریں گے تو وہ شادی برکت والی نہیں ہوگی، وہ شادی طلاق کی نوعیت تک پہنچ جائے گی، طلاقیں ہو جائیں گی، رشتہ ٹوٹ جائے گا. اگر نعوذ باللہ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ماہ سفر کے ساتھ اور ماہ سفر کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہوئے، اس کی نحوست کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اپنے دل و دماغ میں اس عقیدے کو مضبوط کیے ہوئے ہیں. بیٹے سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں. لوگ ماہ سفر کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے اور سنتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا رب العالمین نے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے اندر، کسی آیت کے ایک جملے کے اندر یہ بیان کیا ہو کہ ماہ سفر جو ہے
وہ تکلیف دینے والا مہینہ ہے، وہ نحوست والا مہینہ ہے، اس میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس میں انسان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرات اس سے پہلے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے چند قرآن کے مقامات سماعت کریں گے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو ماہ سفر کے حوالے سے اس طرح کے عقائد رکھنے والے ہیں ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے اپوزٹ کیسے ہے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان کس کے حکم پہ کیا جا رہا ہے؟ رب العالمین کے حکم پہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفس کے بارے میں بھی کسی نفع نقصان میں اختیار نہیں رکھتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ رب العالمین آقا علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، جس کے پرچم کے نیچے کل قیامت کو رب العالمین نے جمع کرنا ہے، اس نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ نبی بیان کر رہے ہیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے حوالے سے اتنا بھی اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنی جان کے بارے میں کوئی نفع نقصان کا مالک ہوں، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ مجھے نفع دینا چاہیں، مگر وہ اللہ جو مجھے نقصان دینا چاہیں، اللہ کے علاوہ میں اپنے نفس پر اتنا قابو بھی نہیں رکھتا، اتنا اختیار بھی نہیں رکھتا کہ میں اپنے لیے فائدہ مند چیزوں کا انتخاب کر لوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ حضرات، نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو غیب کی خبر ہے، نبی علیہ السلام کو غیب کی اطلاع ہے۔ ہم نے بے شمار خطبات سنے، بے شمار ہم نے کلپ سنے، نبی علیہ السلام کو غیب کا علم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کر رہے ہیں، یقین نہ ہے تو گھر جا کے سورۃ الاعراف کو خود اٹھا کے دیکھیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم دیا جاتا، لَأَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ ہم نے حدیثوں کو پڑھا ہے، ہم نے حدیثوں کو سنا ہے، نبی علیہ السلام کو اپنے چچا نے کتنے دکھ دیے، ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ ہے، یہ دیگر جتنے لوگ ہیں، منافقین کے جو سردار ہیں، کفار کے جو سردار ہیں، کیا انہوں نے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں نہیں دیں؟ آقا علیہ السلام گھر میں ہیں، تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام بیت اللہ کے اندر تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام طائف کی وادی میں جا کے دعوت دینے کے لیے گئے، لوگوں نے پتھر مار مار کے نبی علیہ السلام کے جسم کو لہو لہان کر دیا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرات، یہاں تک کہ گندی اوجڑیاں نبی علیہ السلام کے اوپر پھینک دی گئی، نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی گئی، انہوں نے آ کے اپنے زور بازو سے اس گندی اوجڑی کو سائڈ پہ کیا، نبی علیہ السلام کو گھر لے کے گئے، جسم پر جو زخم تھے اس پر چٹائی کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے نبی علیہ السلام کے زخموں پر لگا رہی ہیں تاکہ خون رک جائے، اور ساتھ میں کیا کہہ رہی ہیں کہ لوگوں نے کتنا ظلم کیا، میرے بابا کے چہرے کو انہوں نے لہو لہان کر دیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بہت سی بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا، جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لیکن رب نے مجھے غیب کا علم نہیں دیا، رب نے مجھے اپنے نفس پر بھی اختیار کے قابل نہیں بنایا، کیونکہ میرے نفس پر اختیار کس کو ہے؟ رب العالمین کو ہے۔ وہ چاہے تو مجھے نفع دے دے، چاہے تو مجھے نقصان دے دے، چاہے تو میرا فائدہ ہو جائے، چاہے تو مجھے تکلیفوں میں مبتلا کر دے، میں کیا ہوں؟ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو خوشخبریاں دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ ڈرانا اور یہ خوشخبریاں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان باتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ حضرات، یہاں پہ رک کے ذرا غور کیجئے کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی ذات پر اختیار نہیں رکھتے نفع اور نقصان کا، تو پھر آج کا پیر، آج کا بزرگ، آج کا وہ مفتی، آج کا مقرر، آج کا عالم، وہ آپ کو کیسے نقصان سے بچا سکتا ہے؟ کیسے آپ کو بچایا جا سکتا ہے؟ جس نبی پر قرآن اترا ہے اور جس نبی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پوری کائنات جس نبی کے لیے بنائی گئی ہے، جب اس نبی کو اپنی ذات کے بارے میں رب نے کوئی اختیار نہیں دیا، تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی؟ قرآن کا دوسرا مقام سماعت فرمائیے، اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے
کہ جو لوگ دوسرے لوگوں سے، اولیاء اللہ سے، پیروں سے، بزرگان دین سے، اولیاء کرام سے یا دیگر ہستیوں سے اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ یار اگر ہم نے ان کی اطاعت نہ کی، ان کے پیچھے نہ لگے، ان کی فرما برداری نہ کی، ان کی بات کو حرف آخر نہ جانا تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس ڈر اور خوف اور ہراس کے اندر وہ اپنی زندگیاں دلدل میں ہمیشہ لے کے جاتے رہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث سے وہ ہٹتے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے پیچھے وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ حضرات قرآن کا اعلان ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو؟ حضرات یہ وہ قرآن کے مقام ہیں جس کو رب نے قرآن کی زینت بنایا، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ دل و دماغ کی تختیاں کھول کے ذرا سن کے جائیے گا۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضری، اگر رب تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ تکلیفوں کو دور کر لیں گے۔ رب العالمین قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر رب تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، هل ہن کاشفات ضری، کیا ان کے اندر اتنی پاور ہے؟ کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کیا ان کے اندر اتنی سکت ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی جادو کی ایسی چھڑی ہے کہ رب تمہیں تکلیف دینا چاہے اور یہ تمہیں تکلیف سے بچا لیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، اور اگر وہ رب تمہارے ساتھ کوئی شفقت کا معاملہ کرنا چاہے، رحمت کا معاملہ کرنا چاہے، تمہیں کچھ نوازنا چاہے، هل ہن ممسکات رحمتی، کیا ان کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی ہمت ہے کہ رب کے اس رحمت کو روک سکیں؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ جب کوئی روک نہیں سکتا، رب کی دی ہوئی نعمتوں کو کوئی روک نہیں سکتا، رب کی دی ہوئی تکلیفوں کو کوئی آسانیوں میں تبدیل کر نہیں سکتا، تو پھر ہم نے کس کے دروازے پہ آنا ہے؟ بولیں، ہم نے کس کے دروازے پہ آنا ہے؟ صرف اور صرف اس کے دروازے پہ جس کے دروازے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی مسئلہ درپیش آیا، کوئی بھی تکلیف آئی، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جب کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف آئی، جس رب کے در کا دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا ہے، آج ہمیں بھی اسی رب کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے عقیدے ٹھیک نہ ہوں، نظریہ ٹھیک نہ ہو، سوچ اور فکر ٹھیک نہ ہو۔ ٹھیک ہے یار، اللہ کرتا ہے، لیکن فلاں بندے کو بھی اللہ نے اتنی ہمت دی ہے، اس کے پاس بھی کچھ کرشمے ہیں، اس کے پاس بھی رب کی قدرت کے کچھ کمال ہیں، وہ بھی دیتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کائنات میں رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے بہترین ہستی کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب العالمین کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام کو جب مشکلیں پیش آتی تھی تو وہ نبی علیہ السلام سے مانگتے تھے یا ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو قرآن کے اندر خود اعلان کر دیا نا، خود اپنی نبوت والی زبان سے یہ اعلان کر دیا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنے نفس پر بھی اختیار نہیں رکھتا، آنے والی مصیبتوں کو میں اپنے اوپر بھی نہیں روک سکتا، تو میں دوسروں کا بھلا فائدہ کیا کروں گا؟ لوگوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ حضرات اسی طرح رب العالمین نے بطور چیلنج ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ رب کو چھوڑ کے، رب کے در کو چھوڑ کے اوروں پر جا کے اپنے ذہنوں کو اور اپنے ایمانوں کو پختہ کرتے ہیں کہ یار یہ بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی دینے والے ہیں، یہ بھی مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، یہ بھی میرے رزق کو فراوانیوں کی طرف لے جانے والے ہیں، رزق کے سمندر میری طرف کھولنے والے ہیں، میری ڈوبی ہوئی کشتی کو تارنے والے ہیں۔ رب العالمین نے اعلان کیا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ حضرات کون ہے کہ جو بند دروازوں کو کھول دے اگر اللہ نہ کھولنا چاہے؟ اور کون ہے کہ جو تمہارے اوپر آنے والی چیزوں کو روک سکے اگر اللہ نہ دینا چاہے؟ اور اگر اللہ دینا چاہے تو کون ہے جو روک سکے اس کو؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی رب غالب ہے، وہی رب حکمتوں کا مالک ہے۔ حضرات اس کے ساتھ قرآن کا ایک مقام، رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے علاوہ۔ اچھا رب العالمین کا حکم آ رہا ہے، یار وہ دروازہ کھول کے نا یہ کرسی اندر لیں، بزرگ نے بیٹھے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کیا کہ
کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا. غیر اللہ کون ہے؟ ذرا ڈیفینیشن سمجھ لیجئے, توجہ کیجئے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد کون سی ذات ہے سب سے عظیم ترین؟ جواب دیں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی کون سی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا. یہ اللہ کے علاوہ ہیں. صحابہ کرام اللہ کے علاوہ ہیں. تابعین اللہ کے علاوہ ہیں. تبع تابعین اللہ کے علاوہ ہیں. محدثین اللہ کے علاوہ ہیں. اور ائمہ مجتہدین اللہ کے علاوہ ہیں. اولیاء اللہ, بزرگان دین, پیران, جتنے بھی لوگ ہیں, صوفی ہیں, اولیاء ہیں, مفتی ہیں, قاری ہیں, حافظ ہیں, عالم ہیں, کوئی عام سادہ بندہ ہے, یہ سارے اللہ کے علاوہ ہیں, نبی علیہ السلام کی ذات سمیت. قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو, نہ وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اگر ایسا کیا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا, حاجت روا سمجھا, مشکل کشا سمجھا, بگڑی بنانے والا سمجھا, نقصان پورا کرنے والا سمجھا, فائدوں کا مالک رب کے علاوہ کسی اور کو سمجھا, بارشوں کا مالک کسی اور کو سمجھا, بیٹے دینے والا کسی اور کو سمجھا, خوشیاں دینے والا کسی اور کو سمجھا. حضرات کیا فرق رہ گیا ہم میں اور اس وقت کے کافروں میں؟ وہ بھی تو ایسے ہی کرتے تھے. انہوں نے 360 بت بنا کے جو اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر, انہوں نے کام سونپے ہوئے تھے. یہ خوشی دینے والا ہے, یہ غم دینے والا ہے, یہ بارش دینے والا ہے, یہ طوفان لانے والا ہے, یہ آندھی لانے والا ہے, یہ بیٹے دینے والا ہے, یہ دھوپ کا مالک ہے, یہ رات کا مالک ہے, یہ چھاؤں کا مالک ہے, یہ ہوا چلانے کا مالک ہے. انہوں نے بھی کام تقسیم کیے ہوئے تھے. 360 بت بنا کے کام انہوں نے تقسیم کیے, یہ فلاں کرنے والا, یہ فلاں کرنے والا. آج ہم نے بھی رب کے در کو چھوڑ کے اگر دوسروں کے ساتھ یہ چیزیں منسلک کر دی, کیا فرق رہ گیا ان میں اور ہم میں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارنا, نہ وہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. اور اگر اتنی تاکید کے بعد بھی تم نے ایسا کیا, ظالموں میں اللہ نے لکھ دیا تمہیں. فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اس وقت تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور ظالموں کا انجام ہم نے سنا ہے, ظالموں کا انجام جنت نہیں ہوتا, جہنم ہوا کرتا ہے. اللہ کا الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے نا, تکلیف, اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. یہ رب اعلان کر رہے ہیں. اور جس کا رب پر یقین نہیں ہے, جس کا قرآن پر یقین نہیں ہے, وہ اپنے مسلمان ہونے پر خیال کرے کہ یار یہ کتاب جو ایک غیر مسلم کو مسلمان پکا سچا بنا دیتی ہے, ایک غیر مسلم کو راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہے, تو ہم تو الحمدللہ جدی پشتی مسلمان ہیں. ہمیں کیوں نہیں یہ راہ راست پر لے کے آ رہی؟ ہماری رہنمائی آخر کیوں نہیں کر رہی؟ وجہ یہ ہے ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. وہ پڑھ کے کامیاب ہو گئے اور ہم اسی بات پر ہمیشہ فخر میں رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان ہیں. ہمیں اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں سے سبق سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ میرے گھر میں پڑا ہے, میری دکان پہ پڑا ہے, صبح دکان کا شٹر آن کروں گا, اس کو پکڑوں گا, اس کو چوموں گا, ماتھے سے لگاؤں گا, ادھر لگایا, بس حق ادا ہو گیا, بس میرے کاروبار میں ترقی ہو گئی. قرآن صرف چومنے چمانے کے لیے اور قسمیں اٹھوانے کے لیے نہیں آیا. قرآن دی قسم ہے, ٹھیک ہے جی, نہیں فیصلہ ہو رہا, چلو مسیطے قرآن چکو جی. قرآن صرف قسموں کے لیے رہ گیا, چومنے چمانے کے لیے رہ گیا. افسوس ہے ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. رب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے, فلا کاشف لہ الا ہو, کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا مگر وہی دور کر سکتا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ رب تمہارے ساتھ کسی خیر کا ارادہ رکھے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, رب کے اس کے فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. حضرات ہم نے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے. کس لیے؟ کہ لوگ آپ کے عقیدوں پر پہلا وار کریں گے, آپ کے عقیدوں کو خراب کریں گے. عقیدہ ہی ہماری بنیاد ہے, عقیدہ ہی ہماری بیس ہے. آپ گھر بناتے ہیں, اگر اس کی بیس ہی خراب ہے تو آپ کیسے دوسری تیسری بلڈنگ بنا سکتے ہیں اس پہ؟ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ اچھا جی, غیر اللہ سے کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف نہ رکھا جائے. غیر اللہ کا ہم نے سن لیا ہے کہ غیر اللہ سے مراد کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی, اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ہو وہ غیر اللہ میں شمار ہوگا. غیر اللہ کے ساتھ
اگر آپ جڑے ہیں غیر اللہ کے ساتھ، آپ کسی قسم کا ڈر اور خوف اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں تو سن لیجئے رب العالمین نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، میں نہیں ڈرتا ان لوگوں سے، ان چیزوں سے میں نہیں ڈرتا۔ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم رب کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم بڑا وسیع ہے۔ رب کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے، کسی سے مجھے خوف و ہراس نہیں ہے، کسی سے مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک رب میرا موجود ہے، اس رب کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لوگوں سے ڈرتا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے، ان لوگوں سے نہیں ڈر رہے، ہمیں عقیدہ دے گئے جاتے جاتے، پھر ہمیں ان لوگوں کا ڈر اور خوف رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حفظ کرتا تھا، بات پہلے بھی کئی مرتبہ کی ہے، غیر اللہ کا ڈر اور خوف آج ہمارے دلوں میں اتنا بھر چکا ہے، شیطان نے اپنا وار اس قدر پختہ کیا ہوا ہے کہ اتنا اگر ہم رب سے ڈریں نا، اتنا اگر آج ہم رب سے ڈریں، اللہ کی قسم یہ جتنے عذاب آئے نا مہنگائی کے اور طرح طرح کی باتیں آج ہم سنتے ہیں، یہ بھی عذاب آ گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، صبح کے سورج نکلنے سے رات کے ہونے تک، سونے تک ہماری زبانوں پر گلے اور شکوے جو ہیں نا، اس کی ریزن یہی ہے، سبب یہی ہے کہ ہم نے جس طرح رب سے ڈرنا تھا نہیں ڈرے، جس طرح رب سے ڈرنا تھا وہ ڈر اور خوف ہم نے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا۔ آج ہم اس قدر ڈرتے ہیں۔ میں حفظ کرتا تھا اور گھر جا رہا تھا چھٹی، جمعرات کو طالب علموں کو چھٹی ہوتی ہے، اور گاڑی پر بات پہلے بھی کئی مرتبہ کی ہے لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات سمجھانے کے لیے بات سمجھانا ضروری ہے۔ دودھی لوگ آپ کو پتا ان کے پاس بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں جن کے اندر وہ دودھ ڈالتے ہیں، اور وہ خالی برتن گھر اپنے واپس لے کے جانے لگا تھا، اسٹاپ پہ گاڑی کھڑی ہے، اس نے 3-4 برتن گاڑی کی چھت پر رکھ دیے، 2 برتن نیچے رہ گئے۔ اب وہ برتن اٹھانے کے لیے نیچے جھکا، نہ جانے اوپر سے ایک برتن لڑکتا ہوا کیسے نیچے آیا، اور میں بھی وہیں پہ کھڑا تھا۔ اللہ نے اس کو بھی بچایا، مجھے بھی بچایا، ساتھ میں 1-2 بندے اور کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچایا۔ اب وہاں پہ چاہیے کہ تھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا چاہیے تھا؟ اللہ نے نقصان سے بچایا ہے، اللہ نے تکلیف سے بچایا ہے، اللہ نے مصیبت سے بچایا ہے، اور ممکن ہے کہ اگر وہ کسی کے سر پہ لگتا تو بہت گہری چوٹ بھی لگ سکتی تھی، کسی کی کمر پہ لگتا، ہو سکتا ہے اس کو کسی نہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ کمر میں ہو سکتا تھا، اگر کسی کے ہاتھ پاؤں پہ لگتا، ظاہر سی بات ہے اتنی اوپر سے گر رہا ہے، تکلیف ہونی تھی، نقصان ہونا تھا، رب نے نقصان سے بچایا ہے۔ آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جی، جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، وہ بولیں ذرا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی زبان حال سے یہ کہنا چاہیے تھا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنی بڑی تکلیف سے ہمیں بچا لیا۔ اللہ کی قسم ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا، جو بندہ دودھی تھا، جس کے وہ برتن تھے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیا نا بابا جی دربار سے نہیں گیا تو بابا جی نے اشارہ دے دیتا ہے، میں ہوں گھر جا کے برتن بعد چو رکھاں گا، پہلے جا کے دربار سے حاضری دیں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس طرح رب سے ڈرنا تھا ہم نے اس ڈر کو ترک کر کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا اور ان سے ڈرنا شروع کر دیا۔ جب اس طرح کے ہمارے عقیدے ہوں گے تو ہماری زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ کیسے قرآن ہمیں فائدہ دے گا؟ کیسے ہماری نمازیں ہمیں فائدہ دیں گی؟ ہم لاکھ ٹکرے مارتے رہیں، لاکھ حج اور عمرے کرتے رہیں، اگر ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کیا فائدہ ایسے حج عمرے کا، ایسے صدقے زکوٰۃ کا، ایسے روزوں کا، ایسی نمازوں کا اور ایسی نیکیوں کا؟ جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں، میں کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا، میں تو اپنے نفس پر اختیار نہیں رکھتا، تو پھر اور ہستیاں کہاں سے آگے کہ جن کو رب نے اتنے کرشمے اور قدرت اور کمالات دے دیے کہ جو آپ کے نفع نقصان پر قابض ہو گئے، جو آپ کے نفع نقصان کے فیصلے کرنے لگ گئے۔ اس کا مطلب ہے اللہ معاف کرے، رب کی پاور کمزور پڑ گئی۔ رب کی وہ طاقتیں جس نے پرندوں سے کام لے کے اپنے گھر کی حفاظت کی، کیا اس رب کی طاقت کمزور ہو گئی؟ وہ رب جو چڑیوں سے، ابابیلوں سے کام لے لے، جو چاہے تو پرندوں سے کام لے لے، جو چاہے تو ایک چھوٹے سے مچھر کو یہاں پہ بھیج کے جوتیاں مروانے پر قادر ہے۔ واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ رب اگر اتنی قدرتیں رکھتا ہے، اتنے کمالات رکھتا ہے،
ماں کے پیٹ میں کون حفاظت کرنے والا ہے؟ ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور 4 مہینے 10 دن تو بے جان رہا. کسی کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے تو ڈالے نہ جان. قرآن نے اعلان کیا، رب کا یہ فیصلہ ہے. بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن رہتا ہے. 10 دن گزرنے کے بعد رب نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، جاؤ جا کے اس کے جسم کے اندر روح پھونک کے آؤ. اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو 9ویں دن روح پھونک کے دکھائے. کئی بچے ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. کسی کے اندر پاور ہے تو اس کو جان بخش کے دکھائے. بچہ دنیا میں آیا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے حفاظتیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن جیسے ہی دنیا میں آیا، گلے میں تعویذ، بازو میں دھاگا، ٹانگ میں دھاگا. کیوں جی؟ فلاں پیر صاحب نے، فلاں بزرگ نے یہ دھاگا دم کر کے دیا تھا، تمہارے بچے کو نظر نہیں ہوگی، بیمار نہیں ہوگا، تکلیف نہیں پہنچے گی. جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تب کس پیر نے اس کو دھاگا لکھ کے دیا تھا؟ کون سا تعویذ کام آیا تھا؟ حضرات، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈر ہمیشہ آپ کے دل میں کس کا ہونا چاہیے؟ بولیں، کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے. یہ آپ کے عقیدے کی مضبوطی ہے. اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے. اپنا محاسبہ کیجئے. فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. میں کیسے ان سے ڈروں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنائی ہیں اور اپنے سامنے رکھ کے ان کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکا رہے ہو اور اپنی تمام تر نظر و نیاز ان کے سامنے رکھ رہے ہو. اور واقعہ ہم نے وہ بھی سنا، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، اور بعد میں جب قوم والوں نے پکڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آگ میں جلایا جائے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، یہ تمہیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. اور پچھلے جمعے کے آخر پہ ہم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنی تھی، جنہوں نے اپنے ساتھی کے گھر جا کے بت کو توڑا تھا. اس واقعے کے ساتھ اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ مزید سمجھ آ جائے. بت کو توڑا، دوست جو تھا غصے میں لال پیلا ہو کے جا کے ابی بن کعب سے بدلہ لینے کے لیے جا رہا. راستے میں اس بات کو سمجھ گیا، بات سمجھ آ گئی کہ یار ہم اس کے سامنے کھانا رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا. اس نے تو اپنی حفاظت نہیں کی، وہ ہماری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہم نے غیر اللہ سے نہیں ڈرنا. ہماری تمام تر معاملات، کاروباری ہوں، گھر کے ہوں، فکری ہوں، معاشی ہوں، مساجی ہوں، جتنے بھی معاملات ہیں کس کے سپرد ہونے چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. عقیدہ بھی قرآن نے بیان کیا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. برتن گرا تھا، اس نے کہا بابا جی نے اشارہ دے دیا، نہیں گیا. چاہیے یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف پہنچے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر جو رب نے ہمارے لیے لکھ دیا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کیوں؟ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہمارے نفع نقصان کا، ہماری خوشی غمی کا، ہر چیز کا مالک ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اگر ایماندار بننا چاہتے ہو تو اس رب پر یقین کر لو، اس رب پر ایمان لے آؤ. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأَمَةِ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ. نبی علیہ السلام، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس نبی کی زبان پر یقین ہے تو پھر اس حدیث کو اپنے دل و دماغ میں آج جگہ دیجئے اور اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، پوری کائنات مل جائے اور تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، پوری کائنات مل جائے اور تمہیں وہ کیا کرنا چاہیں؟ کوئی فائدہ دینا چاہیں، کوئی نفع دینا چاہیں. لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اگر اللہ کو وہ تمہارا فائدہ منظور نہیں ہے، وہ آپ کو نفع دے ہی نہیں سکتے، پوری کائنات بھی مل جائے. اور فرمایا والا اجتمعوا، اور اگر یہ سارے جمع ہو جائیں الا ان يضروك بشيء، اور آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہیں. پہلے بات کیا ہوئی ہے؟ فائدے کی. اب بات ہو رہی ہے نقصان کی. نبی علیہ السلام کی زبان پہ یقین ہے کہ نہیں؟ اور ماہ سفر کو نحوست اور منحوس سمجھنے والوں ذرا کان کھول کے سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری انسانیت مل جائے، تمہارا نفع کرنا چاہے، لم ينفعوك بشيء، ذرا بھی فائدہ نہیں کر سکتے اگر اللہ نے آپ کے لیے فائدہ نہیں لکھا تو. اور اگر سارے مل کے آپ کو نقصان دینا چاہیں، آپ کو تکلیفوں میں مبتلا کرنا چاہیں، لم يضروك الا بشيء قد كتب الله لك، آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا رب کو منظور ہے.
اگر رب کو وہ آپ کا نقصان منظور ہے تو اتنا ہی ہوگا جتنا رب کو منظور ہے۔ قرآن نے اعلان کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک تعالیٰ کسی جان پر اتنی ہی تکلیف ڈالتے ہیں جتنی اس کے اندر برداشت کرنے کی سخت ہوتی ہے۔ حضرات یہاں تک ہم نے سن لیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ ولا حامہ ولا صفرا، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، گھر جا کے آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر حدیث کا ریفرنس نمبر بھی چاہیے تو جمعے کے بعد آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، گھر جا کے خود پڑھیے، خود ریسرچ کیجئے، خود مطالعہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری انسان کو خود بخود نہیں لگتی، کوئی بیماری انسان کو خود بخود نہیں لگتی، ولا طیارہ، اور نہ ہی انسان کو بدشگونی لینی چاہیے۔ بدشگونی کیا ہے؟ بدشگونی کی ڈیفینیشن سن لیں۔ عرب میں زمانہ جاہلیت میں لوگ کوئی بھی اگر کام کا آغاز کرتے تھے نا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے اور ایک پرندہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کچھ جانوروں کو قید کیا ہوتا ہے اور قید کر کے پھر ان کو کچھ لوگ خریدتے ہیں، کچھ آزاد کرتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جانور کو آزاد کرنا، ایک ہے کہ کچھ لوگوں نے جانور رکھے ہیں جن کو بطور فال نکالنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ عرب کے علاقے میں زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ایک پرندہ پکڑا ہوتا اس کو چھوڑتے، اور ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ اگر پرندہ چھوڑنے کے بعد دائیں جانب پہ گیا ہے تو کام کرنا درست ہے، کام میں برکت ہوگی، اور اگر یہ گیا بائیں جانب پہ تو کام میں نقصان ہے، خسارہ ہے، اچھا نہیں ہے، کام توڑ نہیں چڑھے گا۔ یہ ہے بدشگونی۔ اور بدشگونی کیا ہے؟ انسان کے اپنے گھر میں رب العالمین کا چھوٹا سا کوئی ناراضگی کا مظاہرہ ہو گیا، رب نے اپنی ناراضگی کے معاملات دکھاتے ہیں نا، رب تکلیفیں دے کے، پریشانیاں دے کے، اذیتیں دے کے، مصیبتیں دے کے۔ گھر میں تھوڑا سا کوئی پریشانی والا معاملہ آیا، عورت سے کہہ دیا اپنی عورت کو تو ہے ہی منحوس ہے، تیری نحوست کی وجہ سے یہ ہوا، اپنے بچوں کو کہہ دیا تیری نحوست کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔ اور لوگ ستاروں سے بھی بدشگونیاں لیتے ہیں، ستاروں سے بھی اپنی قسمت کے احوال معلوم کرتے ہیں۔ اپنی قسمت کے احوال کو معلوم کرنا، اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور ذریعے کا استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں بدشگونی۔ بات سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ بدشگونی لینا درست ہے، ولا سفرا، اور نہ ہی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا درست ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، اس میں کاروبار نہیں کرنا، اس میں شادی نہیں کرنی، کیوں جی؟ یہ نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے مہینے کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ سارے مہینے اللہ کے ہیں، اور سارے مہینوں کے دن بھی کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو جب اللہ نے قرآن میں یا نبی علیہ السلام کے فرامین میں کوئی ایسی بات ہمیں نہیں بتائی تو پھر ہم اپنے عقیدوں کو بلا کیوں خراب کر رہے ہیں؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ردته طیارته عن حاجته فقد اشرک۔ صحیح الجامع البانی کے اندر روایت موجود ہے کہ جس بندے نے بدشگونی سے کوئی بھی کام کیا، وہ ستاروں سے اپنی قسمت کے احوال ہیں، وہ جانوروں سے اپنے فال نکالنے والا کام ہے، وہ ہاتھ دکھا کے اپنی قسمت کے احوال معلوم کرنا، وہ ستارے ہوں یا کسی بھی انداز سے، یعنی کہ جس میں رب کے در کو چھوڑ کے کوئی اور چیز کا، کسی اور ذریعے کا استعمال کیا گیا، اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھی کام کی درستگی کے لیے بدشگونی والے راستے کو اختیار کیا فقد اشرک، اس بندے نے شرک کیا۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ رب کی ذات کے ساتھ جو سجدہ آپ نے رب کے سامنے کرنا تھا آپ کسی اور کے سامنے کر رہے ہیں، جو رکوع آپ نے رب کے سامنے کرنا تھا وہ آپ کسی اور کے سامنے کر رہے ہیں، جو حاجات رب کے سامنے رکھنی تھی وہ آپ نے کسی اور کے سامنے۔ حضرات اس طرح کے معاملات میں بھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، قسمت کے احوال معلوم کرنے کے لیے ایمان پر ڈاکے ڈالنے والے لٹیرے جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور موقع ہم نے خود دیا ہے۔ وجہ کیا؟ آج تک ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہی نہیں۔ ہمیں رب کا اتنا ڈر اور خوف نہیں تھا جتنا ڈر اور خوف ان لوگوں کا آ گیا۔ اگر اتنا رب کا ڈر اور خوف ہوتا آئے ہوئے عذابوں کو رب دور کر دیتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال کیا جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفصیل سے وضاحت کرتے اور سوال کرنے والے کو مطمئن کر کے بھیجتے۔ قرآن ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنے کی تلقین کی ہے۔ انبیاء بھی آئے، انہوں نے بھی آ کے عقیدہ توحید کی دعوت دی، عقیدہ توحید کو مضبوط کرو، ایک رب کی طرف اپنے تمام تر معاملات کو سپرد کر دو۔ جب تمہارے تمام تر معاملات، تمہاری خوشی غمی سے لے کے ہر چیز تک اس رب کے سپرد ہو جائیں گے تو کیا رب وہ آپ کو تنہا چھوڑے گا؟ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام ایسے ہیں کہ میری امت کے لوگ ان کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب، حدیث ہم نے سنی ہے کہ حسب و نسب پر یہ فخر کریں گے، والطعن فی الانساب، اور ایک دوسرے پر حسب و نسب میں طعنہ کریں گے، والاستقاء بالنجوم، اور ستاروں سے اپنی قسمت کے احوال کو معلوم کریں گے، والنیاحہ، اور نوحہ کرنے کو یہ پسند سمجھیں گے، نوحہ اور وین اور ماتم کرنا اس کو یہ پسند کریں گے۔ یہ 4 کام میری امت کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ جو آج ان کو چھوڑے ہوئے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کی زندگی میں خدا نہ کرے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آخر میں بات وہی ہے جو ہم نے سٹارٹ پہ کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ اکرام سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نفع نقصان کا مالک کسی کو بنائیں اور حق ادا کریں تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے جس کا آپ کے دل میں ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ صرف اس رب کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں ہوگا، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ سفر کا مہینہ، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو منحوس نہ بناؤ، اس کو نحوست والا جاننا یہ درست بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ کوئی بھی مہینہ کا دن منحوس نہیں ہے، یہ ہمارے دل و دماغ میں شیطان نے باتیں ڈال دی ہیں۔ اللہ ایسے برے عقیدے سے، ایسے بد عقیدے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔